السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شبیر احمد شبلی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بولتا کوہستان۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں تو خوش ہی ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل پوری دنیا میں افغانستان زیر بحث ہیں اور شاید آپ بھی اس چکر میں ہو کہ افغانستان کی صحیح ڈیٹیل ہم تک پہنچ پائے، تو یہ آج ہم آپ کو کلیئر کریں کہ افغانستان میں طالبان نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ صدارتی محل پر بھی طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے، سرکاری ٹی وی پہ بھی طالبان نے خبروں کو نشر کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ طالبان نے انتہائی کم وقت میں، مختصر وقت میں پورے افغانستان کو کنٹرول کیا ہے، اور اگر آپ اس کے پیچھے جا کر دیکھیں تو یہ کوئی 19 سال کی جدوجہد ہے امریکہ اور جیسے سپر پاورز کی۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ نے پچھلے 19 سالوں میں افغانستان کے اندر 22 کھرب ڈالر انویسٹ کی۔ یہ کوئی معمولی رقم نہیں، 22 کھرب ڈالر امریکہ نے انویسٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے بھی وہاں پہ کئی کھرب ڈالر انویسٹ کیے۔ وہاں کا جو موجود پارلیمنٹ کی جو بلڈنگ ہے یہ انڈیا نے بنایا، وہاں پہ ایک ڈیم بھی بنایا اور کرکٹ اسٹیڈیم بھی۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا اور امریکہ کی اتنی ساری انویسٹمنٹ طالبان نے مٹی میں ملا دیا، اور یہ آپ سوچیں کہ یہ کیسے ملایا، یہ طالبان کے پاس اتنا پاور کہاں سے آیا کہ اتنی طاقتور فوج اور اتنے بڑے بڑے ممالک کو اور ان کی ایفرٹ کو مٹی میں ملا دینا۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ان کے پاس جو دولت آئی ہے، ان کے پاس جو پاور آیا ہے، یہ صرف کے صرف ایمان کا پاور ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ کابل میں طالبان کے پرامن داخلے، عام معافی، امن کی ضمانت نے فتح مکہ کی یاد تازہ کر دی۔ ایمان کے سامنے دنیا کی بہترین سے بہترین ٹیکنالوجی بھی ناکام ہوئی۔ یہ سب کچھ ایمان ہی کی بدولت ممکن ہے۔ ناظرین، وہاں پہ کئی طالبان ٹی وی پہ خبریں نشر کر رہے ہیں، تو کہیں ڈی سی آفس میں بطور ڈی سی بن کے بیٹھا ہے، تو کہیں اس سے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ یہ کہ کسی نے پی ایم ایس یا اسی طرح کے بڑے بڑے ٹیسٹ کوالیفائی نہیں کیا ہے، ایمان کی بدولت یہ سارے وہاں تک پہنچے ہیں۔ تو یہ آپ کو آج کلیئر ہونا چاہیے کہ طالبان نے افغانستان پہ مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور وہاں پہ ایک اسلامی حکومت ابھی چند دنوں میں آپ کو نظر آئے گی۔ یہ آج آپ کو کلیئر کرنا تھا کہ افغانستان میں ایک اسلامی حکومت بنائیے، وہاں پہ جو ہے نا مکمل پردے کا ابھی سے انہوں نے اعلان کیا ہے، کوئی خاتون وہاں پہ پردے کے بغیر نہیں پھر سکتی ہے، پردہ انہوں نے ابھی سے راج کیا ہے۔ البتہ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ خواتین اپنا جو بھی جس طرح کا جاب ہے وہ بے شک کر سکتی ہے، لیکن پردے کے اندر آنا لازمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو گرلز اسکول ہیں وہ بھی وہاں پہ اوپن ہے، لیکن شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے۔ تو اسی طرح طالبان نے اس دفعہ کھلم کھلا کہا ہے کہ شریعت کے اندر جو نا اسلام سب سے بڑی مذہب ہے، جو لوگوں کو ان کا حق دیتا ہے، اور جو ایک پرامن مذہب ہے، اور ہم اسلام کے اوپر نہ صرف افغانستان کو لے کے چلیں گے بلکہ کوشش رہیں گی، ہماری کوشش ہوں گی کہ پورے مسلم کنٹریز کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں۔ سابقہ صدر اشرف غنی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خزانے کو لے کر بھاگا ہے، نہ صرف خود اور اپنے ساتھ چند وزراء لے کے گیا ہے، بلکہ موٹرز میں وہ پیسے لے کے اس نے جہاز میں رکھے اور وہاں سے عمان کے لیے جہاز اڑان لی۔ تو یہ اب اشرف غنی نے جو خزانہ تھی وہ بالکل خالی کر لیا ہے۔ طالبان کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے اور بہت بڑی چیلنج ہے کہ خزانے کو ایک بار سے پھر بھرنا، اور کہ جو زندگی کی جو ضروریات ہیں ان کو عوام تک پہنچانا اور پھر مہنگائی کو کنٹرول کرنا یقیناً طالبان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اشرف غنی خزانہ خالی کر چکا ہے، ایک زرعی ملک بھی وہ نہیں ہے، اس کا سارا انحصار پاکستان اور اس طرح کے دوسرے ممالک پر ہوتا ہے۔ تو باہر سے منگوانے کے لیے طالبان کے پاس یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا عوام کو ریلیف دینا، خاص کر ادویات، خوراک اور ان چیزوں میں، کیونکہ وہاں کے جو عوام ہے وہ پہلے سے
ایک تو پسماندہ ہے، غریب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی عوام جنگ زدہ عوام بھی ہے، اور اب طالبان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ کو ایک بریکنگ نیوز دوں کہ افغانستان میں سے کئی جو وہاں کے امیر ترین لوگ تھے انہوں نے وہاں کے بینکوں سے اپنی رقم بھی لی ہے۔ تو یہ بھی اس حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ خزانہ بالکل خالی ہے، بینکس کے اندر پیسے نہیں ہیں۔ لیکن طالبان کی کوشش یہ رہے گی کہ پاکستان، انڈیا اور اس طرح کے جو خطے میں جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ بہتر تعلقات رکھیں، اور جو ہے نا اپنے لوگوں کو نہ صرف امن دیں بلکہ ان کے زندگی کے جو ضروریات کے چیزیں ہیں ان کو بھی آسان سے آسان بنا دیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے روس بھی وہاں پہ ناکام ہوا تھا۔ روس نے کئی افواج وہاں پہ افغانستان میں تعینات کیے تھے، لیکن وہاں پہ اپنی افواج اور اتنی بڑی اسلحے اور جدید ٹیکنالوجی کی بدولت روس بھی وہاں سے ناکام ہو کے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد وہاں پہ مجاہدین نے حکومت بنائی تھی، لیکن جلد وہ بھی ناکام ہوئے۔ اور ابھی جو طالبان نے افغانستان پہ مکمل کنٹرول حاصل کیا ہے، انہوں نے کل اپنے ایک پیغام میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ہم مجاہدین کے طرز کی حکومت نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم جو ہے نا اپنے پڑوسی ممالک سے مشورہ اور ان سے سیکھ کے ہم ایک ایسی حکومت بنائیں گے کہ جو ایک پرامن ہوگی، اور وہاں کی جو عوام ہے ان کو ان کے حقوق بھی دیں گے۔ تو یہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کئی سالوں سے یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ افغانستان اور اسی طرح کے دوسرے جو جنگ زدہ ممالک ہیں ان کا واحد حل مذاکرات ہے۔ آج وہ بات ثابت ہوئی، جو ہی امریکہ نے اپنی فوج وہاں سے نکالا تو طالبان نے بالکل آسانی سے وہاں پہ قبضہ جما لیا۔